السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، انسان پر جو کچھ بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بیماریاں اور تکالیف انسان کو زندگی کے اندر پیش آتی ہے، چاہے وہ فقر و فاقے کی پریشانی ہو یا چاہے بے روزگاری کی پریشانی ہو یا قرض کی پریشانی ہو یا گھر میں کوئی پریشانی ہو یا اسی جیسی کوئی بھی پریشانی جو انسان کو پیش آتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم پریشانی کی تو یہ ہے کہ وہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا اصلاً تو آخرت کے اندر دی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی اس سزا کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے تاکہ وہ لوگ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ اور پریشانی کی دوسری قسم انسان پر اللہ تبارک و تعالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کیا جا سکے اور اس بندے کے لیے اجر و ثواب لکھا جا سکے اور اس بندے کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بنایا جا سکے۔ گویا کہ دوسری قسم کی جو پریشانی ہے یہ انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی پریشانی عذاب ہے اور دوسری قسم کی پریشانی انسان کے لیے رحمت ہے۔ اب انسان پر دنیاوی زندگی کے اندر پریشانی تو آتی ہی رہتی ہے۔ اب انسان پہچانے کیسے کہ مجھ پر یہ جو پریشانی آئی ہے یہ آیا عذاب ہے یا پھر رحمت ہے؟ اس کو پہچانے کا کیسے؟ جس طریقے سے پریشانی کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی اس کے علامات، اس کے نشانیاں مختلف ہیں۔ دونوں کی علامات الگ الگ ہیں۔ ان علامات کے ذریعے سے آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے عذاب ہے
اور یہ پریشانی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ انسان پر جب تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف کے آنے کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور تقدیر کی شکوے شکایت کرنے لگے کہ کیا یہ تکلیف، کیا یہ مصیبت مجھی پر آنی تھی، کیا اس تکلیف کو بھیجنے کے لیے میں ہی مل گیا تھا، یا اسی جیسے کوئی جملے کہتا ہے، شکوے شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات کو چھوڑ دے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کا معمول تھا، اس کی پابندی کرتا تھا، اب اس معمول کو ترک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ساری علامات ہے، یہ علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پریشانی اس بندے پر آئی ہے یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، قہر ہے اور عذاب ہے۔ اور اگر بیماری پریشانی آنے کے بعد آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اپنی زبان سے اللہ کی تقدیر کے کوئی شکوے شکایت کے جملے نہ نکالے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع رہے، اس نے جو احکامات دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خوب لو لگائے، تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اے اللہ میں بڑا کمزور بندہ ہوں، میں اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اگر یہ علامات پائی جائیں گی تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو پریشانی آپ پر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آپ کے اوپر بھیجی گئی ہے۔ تو ان علامات کے ذریعے سے آپ پریشانی کس قسم کی ہے وہ پہچان سکتے ہیں۔ اگر دوسری قسم کی پریشانی انسان پر بھیجی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی در حقیقت اس پریشانی کو انسان پر بھیج کر کے اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بنانا چاہتے ہیں۔ ایک سوال، ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ جب آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سہولت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اس کو آرام پہنچانے کے بجائے تکلیف میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بات ذہن کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی پوری زندگی خوشحال بغیر پریشانی کے گزار دیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا انسان ہو، انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں، نبیوں، یا کوئی بادشاہوں، سرداروں اور اسی طریقے سے زمینداروں، مالداروں، ان ساروں میں سے ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جس کی زندگی کے اندر ایک پریشانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر خوشی اور غم، پریشانی اور راحت، صحت اور بیماری، یہ ایک ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آدمی اگر اپنی پوری زندگی خوش رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا۔ آج کے دن خوشی ہے، کل کے دن غم آئے گا، آج کے دن صحت ہے، کل کے دن بیماری آئے گی، آج کے دن پریشانی ہے، کل کو راحت ملے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر چلائے ہیں۔ اب آدمی اگر صرف راحت اور آرام کی زندگی تلاش کرنا چاہے تو نہ خود کو حاصل ہوگی، نہ کسی دوسرے کے اندر یہ چیز نظر آ سکتی ہے۔ ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے ایک دعا کر دیجئے۔
اور یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اندر سے غموں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو پریشانی پیش آنی ہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تم جا کر کے دنیا کے اندر تلاش کرو، جو آدمی تم کو سب سے کم پریشان نظر آئے، سب سے کم غمزدہ نظر آئے، مجھے آ کر کے اس کا پتہ بتا دینا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا کہ اے اللہ اس آدمی کو اس کم پریشان آدمی کی طرح بنا دے۔ اب یہ آدمی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اتنی تو دعا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب آدمی کی تلاش کے اندر نکلا، گلی گلی پھر رہا ہے، محلے محلے جا رہا ہے۔ جب کسی ایک آدمی کے بارے میں دیکھتا اور فیصلہ کرتا کہ چلو اس کی طرح دعا کرا لیں گے، کم سے کم اس کی طرح تو خوشحالی مل جائے گی، اچانک کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ خوشحال اس کے سامنے آ جاتا، اس سے زیادہ مالدار اس کے سامنے آتا۔ ایسے ہی کئی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا رہا، لیکن کسی ایک آدمی پر آ کر کے اس کا فیصلہ مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ لوگوں کے احوال، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اب اچھے اچھے حالات کے لوگ اس کے سامنے آتے رہے، بالآخر وہ ایک جوہری کے پاس پہنچا جس کا ہیرے جواہرات کا، سونے چاندی کا اور قیمتی پتھروں کا کاروبار تھا۔ اس کی بڑی اچھی دکان تھی، رہنے کے لیے اچھا سا عمدہ مکان تھا، اور عالی شان اس کی سواریاں اور خدام خدمت کرنے کے لیے اس کے حکم کے منتظر ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس کے خوبصورت نوجوان 4 لڑکے۔ جب یہ ساری ظاہری چیزوں کو اس آدمی نے دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب میں جا کر کے حضرت خضر سے یہ کہوں گا کہ اس آدمی کی طرح بننے کے لیے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اب جاتے جاتے اس کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا، یہ بات کھٹکی کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ آدمی بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، خوش معلوم ہو رہا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، تو میری ابھی جو حالت ہے دعا کرانے کے بعد تو اس سے خراب ہو جائے گی، پھر دعا کرانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے وہ دکاندار کے پاس گیا تاکہ اس سے مل کر کے معلوم کر لیں کہ کوئی پریشانی ہے یا خوشحال ہے۔ جب اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا تو وہ اپنی تکلیفوں کو بیان کرنے لگا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، دن رات مجھے چین سکون نہیں ہے، پریشانی کے اندر میری راتیں گزرتی ہیں۔ اس طریقے سے اپنے دکھ درد اس کے سامنے رکھنے لگا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ تم حضرت خضر سے یہ دعا مت کرانا کہ میری طرح بنا دے، اس لیے کہ میرے سے اچھی زندگی تو تمہاری ہے۔ تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ سامنے والا میرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ اب وہ آدمی کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام کچھ زمانے کے بعد اس آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس سے پوچھا کہ کیا تم کو کوئی آدمی مل گیا جس کے بارے میں میں دعا کر سکوں کہ اس کو اس آدمی کی طرح بنا دے؟ اب وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے میرے حال پہ رہنے دیجیے، اس لیے کہ میں جس کسی کے پاس جاتا ہوں میں اس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں، کوئی آدمی اس دنیا کے اندر پریشانی سے خالی نہیں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کو اس دنیا کے اندر غموں سے آزاد، پریشانی سے آزاد کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ میں تمہارے لیے اتنی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عافیت کی زندگی عطا کرے۔ تو دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام اور اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ پریشانی آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اور دوسرے کو آدمی اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرا بھی پریشانیوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی بنایا ہے، پریشانیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے تکلیفوں کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر پیش آتی ہیں۔ دنیا یہ دائمی راحت اور خالص خوشی کا مقام نہیں ہے۔ دائمی خوشی اور دائمی راحت تو آدمی کو جنت میں داخل ہونے کے بعد حاصل ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو نہ کوئی خوف رہے گا، نہ کسی چیز کا غم رہے گا۔
تو خوشی کا مقام تو جنت ہے، یہ دنیا تو پریشانیوں کا اور اسی طریقے سے خوشیوں کا، دونوں کے مجموعے کا مکان اور دونوں کے مجموعے کا گھر ہے۔ اسی کے ساتھ آدمی کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب بعض آدمیوں کو بعض چیزوں سے نواز دیتے ہیں اور بعض آدمیوں کو بعض چیزوں سے محروم بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے اب کسی کی تکلیف کوئی ہے، کسی کی تکلیف کوئی ہے، اور کسی کی تکلیف کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا تو مال کی نعمت سے اس کو نوازا گیا، لیکن صحت کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اب کسی کے پاس صحت ہے تو اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو صحت کی نعمت تو ملی لیکن مال کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ گھر کے حالات اچھے ہیں تو اس کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے تو گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بعض نعمتوں کو دیا اور بعض نعمتوں سے محروم رکھا تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اب اگر آدمی تو سب کچھ نعمتیں اسی دنیا کے اندر مل جائے گی تو یہ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ساری چیزیں ملنا ہے تو وہ جنت کے اندر آدمی کو ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے کہ ایک دن خوشی ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ اور حالات انسان پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے صب علیہ البلاء صبا، تو اس پر پریشانیاں آنے لگتی ہیں اور وہ پریشانیاں بارش کی طرح اس پر برسنے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے فلاں بندے کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرو، آزمائشوں میں اس کو گھیر دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، پھر اس کو پریشانیوں کے اندر کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے دعا کی آواز کو اور اس کی آہ و بکا کو، اس کے رونے کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، اسی لیے جا کر کے اس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرو اور اسی حالت کے اندر اس کو برقرار رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب پریشانی بھیجی جائے تو بندہ اپنی عاجزی، اپنا چھوٹا ہونا، اپنا کمزور ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے۔ یہ نہیں کہ جتنی پریشانیاں آنی ہیں آ جائے، ہم تو ہمت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ عاجزی کا مظاہرہ کرے تو بندے کو بھی عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام بہت زیادہ پسند ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے محبوب طبقہ ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طبقہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے درجات کو بلند کیا جا سکے، ان کو اپنے قریب سے قریب کیا جا سکے، ان کو اجر و ثواب کا مستحق بنایا جا سکے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تکلیفوں کے برداشت کرنے کے جو واقعات ہیں آپ بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، نہانے سے، اپنے پیروں کے منہ کے دھلانے سے گھبراتا ہے، لیکن پھر بھی ماں اس کو زبردستی لے جاتی ہے اور نہا دھلا کر کے صاف ستھرا کر کے واپس لے کر آ جاتی ہے۔ اب یہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں جو مجھے نہلا رہی ہے، لے جا کر مجھ پر پانی ڈال رہی ہے، یہ تو میرے ساتھ زبردستی اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں جو مجھے لے جا کر کے زبردستی نہلا رہی تھی وہ شفقت اور محبت کی وجہ سے، اگر وہ مجھے نہ نہلاتی تو میں پاک نہ ہوتا، میلا کچیلا اور گندا رہ جاتا۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اجر و ثواب لکھنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن
کل کے دن قیامت کے روز جب تکلیف برداشت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے، ان کا اجر و ثواب دیں گے، تو ان انعامات کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ یہ حسرت اور افسوس اور تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کھالوں کو قینچیوں سے چیر دیا جاتا تو کیا انعام کے مستحق ہوتے۔ تو یہ اتنے سارے انعامات سب پریشانیوں کے اور تکلیفوں کے برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نوازا جائے گا۔ ایک شکایت ہم کو یہ رہتی ہے، تکلیف آنے کے بعد جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تکلیف دور نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے، آپ کو دعا کرنے کی جو توفیق مل رہی ہے، یہی توفیق آپ کے دعا کے قبول ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اب تکلیف پر آپ نے جو صبر کر لیا اس کا ثواب الگ سے رہا، آپ نے جو دعا کی اس کا ثواب الگ سے رہا، پھر اس کے بعد آپ دعائیں جتنی کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو مستقل ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر کیا معمول رہا ہے؟ آدمی جب بیماری کے اندر مبتلا ہو تو شکوے شکایت نہ کرے، اور تقدیر کی کوئی شکایت کہ مجھے ایسے کیوں ہو گیا، کیا مجھے ہی یہ چیز ہونی تھی، اس طرح کا کوئی جملہ اپنی زبان پر نہ لائے، اور بہادری کا بھی مظاہرہ نہ کرے کہ تکلیف آنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ پریشانیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر رہا ہو، اس سنت والے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے، آپ اپنے دست مبارک کو پانی کے اندر بھگوتے اور اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیرتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیماری کو اس طریقے سے ظاہر کیا کرتے تھے، اپنا چھوٹا ہونا، اپنی بیماری کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر کرنے کا یہ انداز اپنائے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا وا کرب ابا، یعنی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد ابا جان کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آئندہ کی منزلوں کی راحت کی طرف، آئندہ کی منزلوں کی آرام کی طرف آپ نے اشارہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی بیماری میں شکوے شکایت زبان پر نہیں لانا، اسی طریقے کو ہم بھی اختیار کریں۔ جب بیمار ہو جائیں، جب کوئی بھی تکلیف زبان پر آ جائے تو شکوے شکایت اپنی زبان پر نہیں ہونی چاہیے، عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہونا چاہیے، اور رونا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور بہادری کا اظہار نہیں کرنا، اور پھر آئندہ کی جو زندگی ہے اس کو یاد کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کے تمام احکامات پر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔